نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کے ذیل میں ان احادیث نبوی کا مطالعہ کریں گے اور سنت نبوی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عملی مظاہر کا جائزہ لیں گے جو کفار، مشرکین اور اعدائے اسلام جو دین کے مخالف ہیں، دین کے دشمن تھے، دین پر اور اسلامی ریاست مدینہ پر حملہ آور ہونے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جان کے در پہ تھے، صحابہ کرام کو قتل کرنے والے تھے، شہر مکہ یعنی اپنے وطن عزیز سے نکالنے کا اور نکلنے کا باعث بننے والے تھے، اور پے در پے غزوہ بدر سے لے کر آنورڈ پورے قیام مدینہ کے دوران مدینہ طیبہ کی سرزمین پر جنگیں مسلط کرنے والے تھے، اور ہر وقت اسلام کے خلاف سازشوں میں مبتلا رہنے والے تھے. ہر کس و ناکس، ہر مومن و کافر، ہر نیک و بد، ہر اپنے پرائے کے لیے بلکہ جمیع مخلوقات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو کامل، شامل اور عام بنایا گیا. سو اسی رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ کفار و مشرکین بھی اپنے استحقاق یا اپنے ظرف یا اپنے نصیب کے مطابق پاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل اور آپ کے ان فرمودات سے اسلام کا سٹینس اور اسلام کا ویو پوائنٹ اور اسلام کا نقطہ نظر اور اسلام کا موقف کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، اور اس کی رحمت و شفقت کا فیض صرف اس کے ماننے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی. اسلام کی رحمت اور شفقت کا فیض صرف اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی ہے. اسلام کی رحمت و شفقت کا فیض صرف اسلام کے وفاداروں اور دوستوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور جمیع اعداء اور مخالفین کے لیے بھی ہے. یہ کتنا بڑا ایک عظیم پیغام رحمت و شفقت ہے، ایک عظیم پیغام امن و محبت ہے جو اسلام کی تعلیمات میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں اور آپ کی سیرت طیبہ کے شب و روز سے اور آپ کی سنت مبارکہ کے کثیر مظاہر سے عیاں ہوتا ہے. اس باب میں سب سے پہلی حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب البر والصلہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واقعہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعوت دی، اور طائف کے کفار نے، مشرکین نے اور ان کے اوباش جوانوں نے اور سرداروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کے اور اذیتوں کے پہاڑ گرا دی اور پتھروں کی بارش کر دی، حتیٰ کہ جسد یکدس لہو لوہان ہو گیا، خون آلود ہو گیا. ایک وقت آیا کہ آپ نے ایک پہاڑ کے دامن میں آڑ لی، پناہ لی اتنی، اور انہوں نے پے در پے دونوں راستوں سے آپ پر پتھروں کی بارش کی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پوری بستی کی زمین کا خطہ زمین کو اٹھا کے اوپر آسمانوں کی طرف پھر بہت اونچا لے جا کے پلٹوں
کہ تباہ و برباد ہو جائے اس کے باسی، اور قیامت تک اس خطہ زمین پر کوئی شخص نہ پیدا ہو، اس کے اندر یعنی ایسے تغیرات آ جائیں کہ ولادت اور زندگی کی بقا بھی ممکن نہ رہے اس خطے میں۔ تو آپ سے اجازت مانگی کہ ان کو اذیت ناک اور ایک عبرت ناک سزا دی جائے، عذاب دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، نہیں، میں کسی کو رحمت سے محروم کرنے والا بن کے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں، مجھے رحمت سے لوگوں کو رحمت اور اللہ کی شفقت اور بخشش سے کسی کو محروم کر دینے والا نہیں بنایا گیا، بلکہ میں سرتاپا میں رحمت بنا کے مبعوث ہوا ہوں۔ لہٰذا یہ کفار ہیں، میرے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا کردار ہے، مگر میں اس کے رد عمل کے طور پہ بھی اپنا رویہ رحمت اور اپنا شفقت کا طرز عمل ترک نہیں کر سکتا۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک حدیث میں آیا جو ہی فرمایا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، آپ خود ان کے لیے بد دعا فرما دیں جنہوں نے اتنی اذیت دی اللہ کے رسول کو، پیغمبر کو، جو انہیں دوزخ کے نقصان سے بچا کر جنت کے نفع کی طرف بلا رہا، ان کو بلائی کی طرف بلا رہا ہے، اس پر اتنے ظلم کیے ہیں، آپ خود بد دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے والا مبعوث نہیں ہوا، میں سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام بخاری نے روایت کیا اس حدیث کو کتاب و احادیث الانبیاء میں، اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد میں باب غزوۃ احد۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، وہ طائف کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ اب غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا، دوبارہ پلٹ کر ایک پہاڑ کی وادی سے کفار اور مشرکین مکہ کا لشکر حملہ آور ہوا، اس وقت خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے، سپہ سالار تھے کفار کے لشکر کے۔ حملہ ہوا اچانک مسلمانوں پر، اس پہاڑ کی اس گھاٹی سے اترے اور اس میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس پر تیر بھی مارے گئے اور آپ کے چہرے انور پر نیزہ مارا گیا، پتھر مارے گئے، آپ کا دندان مبارک کا ایک کنارہ شہید ہو گیا، چہرے اقدس سے خون رواں ہو گیا، اور ایک لمحہ کے لیے آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، اور آپ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ، ایک حکایت سنا رہے تھے جس کو اس کی قوم نے سخت اذیت ناک تکلیف دی تھی اور مارا تھا اور ضربیں اور زخم پہنچائے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کا واقعہ بھی سنا رہے تھے، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَلَى وَجْهِهِ، اور چہرے مبارک سے جو خون نکلا تھا اس کو اپنے چہرے مبارک پر مل رہے تھے، پورے چہرے پر خون کو مل رہے تھے۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ساتھ دعا کرتے جاتے تھے، باری تعالیٰ یہ جو قوم ہے جس نے مجھے زخمی کر دیا ہے، لہولہان کر دیا ہے، اس کو معاف کر دینا، ان سے انتقام نہ لے، یہ میرے مقام و مرتبہ کو جانتے نہیں ہیں، یہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، دھوکے میں ہیں، بے خبری میں ہیں، جہالت میں ہیں، باری تعالیٰ اس قوم کا انتقام نہ لینا، ان کو معاف کر دینا۔ اندازہ کریں اتنی شدید اذیتناک حالت ہے، اتنا بڑا افسوسناک حملہ ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، اس کے باوجود اس عالم میں جو ایکسٹریم نیسیسٹی کا، ایک ارجنسی کا عالم ہے، انتہائی تکلیف کا، دکھ کا، درد کا عالم ہے، لمحہ ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ بد دعا کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہیں کہ انتقاماً ان پہ عذاب نہ کرنا، یہ بے خبری میں کر رہے ہیں، جہالت میں کر رہے ہیں، ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام پر 80 کفار مکہ نے، جوانوں نے، 80 کفار اور مشرکین مکہ کے جوانوں نے آقا علیہ السلام پر اچانک حملہ کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد والسیر میں۔
حدیث پاک میں آتا ہے اہل مکہ کے جوان تھے کفار و مشرکین، اچانک آقا علیہ السلام پر حملہ کر دیا جبل تنعیم سے، اور وہ مسلح تھے اسلحہ کے ساتھ۔ جبل تنعیم مکہ معظمہ سے تھوڑا باہر، جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اور اہل مکہ جب عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد عائشہ میں جا کے وہاں احرام باندھتے ہیں۔ وہ مسجد عائشہ، وہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل تنعیم کہتے ہیں، اور اس مقام کو جہاں یہ مسجد عائشہ ہے وہ مسجد تنعیم بھی کہلاتی، اس کا قدیم نام مسجد تنعیم بھی احادیث میں آیا ہے، اور وہ مقام تنعیم ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا، آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے اور اسلحہ کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اور وہ سارے 80 کے 80 افراد حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے سامنے شکست کھا گئے اور ان کے قید میں آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور صحابہ کرام نے پکڑ لیا تو حدیث میں آتا ہے فدعا علیہم فاخذ سالما فاستحیاہم، یعنی ابقاہم احیاء ولم یقتلہم۔ آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے باوجود ان کی اس عجیب قسم کی حرکت پہ، اور ایک انتہائی پریشان کن جو بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے ان کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، ان کو زندہ رکھا، سزا کے طور پہ زندہ رکھا، مارا نہیں ہے، پھر چھوڑ دیا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 24 ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، حالانکہ آپ ان پر فتح یاب ہو گئے تھے، اس فتح یاب ہونے کے باوجود آپ نے ان پر ہاتھ نہ اٹھائے اور روک لیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو مارا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس ایک معاہدے کا حیا کیا۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہوا ہے، ایک اور عظیم واقعہ ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، مکہ معظمہ فتح ہو چکا، آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کا لشکر فاتحانہ شان کے ساتھ حرم مکہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد اب اس میں ان کا سامنا ان کفار اور مشرکین سے ہے، ان قریش کے سرداروں سے ہے جنہوں نے نہ صرف آقا علیہ السلام کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کیا تھا، بلکہ پورے 8 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ اور چین کا وقت نہیں گزارنے دیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ پے در پے ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور جنگیں مسلط کرتے رہے، اور آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کا لشکر، اسلام کا لشکر اپنی ریاست کے دفاع میں ہمیشہ جد و جہد میں مصروف رہا۔ جب صحابہ کرام کا فاتحانہ شان کے ساتھ یہ قافلہ شہر مکہ میں داخل ہو گیا اور فتح مکہ ہو چکی، قبول اسلام نہیں، تو ابو سفیان کو حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لینے کا دن ہے، ہم آج تم سے انتقام لیں گے، اور آج کا دن کعبہ کی سرزمین اور مکہ کا جو شہر ہے ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، آج ہم تمہارا خون بہا سکتے ہیں، انتقام لیا جائے گا۔ ابو سفیان نے یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اس پہلے نعرے کے جواب میں جو آپ ہی کے صحابی نے بلند کیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، انتقام کا دن ہے، آج تم سے انتقام لیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی تو آپ نے جواباً اعلان فرمایا نہیں، انتقام کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، معافی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ فرمایا ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسیٰ فیہ الکعبہ، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کعبہ کو عظمت عطا کرے گا اور کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا عزت کا، حرمت کا۔ اور جمیع اہل مغازی نے آقا علیہ السلام کا جملہ کوٹ کیا ہے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ اسی طرح اسی موقع، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو کوٹ کی یہ بھی صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اب صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا فتح مکہ کے بعد شہر مکہ میں داخل ہو کر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من داخل دار ابی سفیان فہو آمن،
فمن القى السلاح فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الجہاد والسیر باب فتح مکہ. اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اہل مکہ میں سے بے شک 8 برس تک ہم سے لڑتا رہا ہے اور اس سے پہلے 13 برس تک اہل مکہ مسلمانوں کو جو ہجرت کر گئے، بے وسائل مسلمانوں کو، کمزور و ناتواں مسلمانوں کو، مستضعفین کو 13 برس تک اذیت ناک سزائیں دیتا رہا ہے تاکہ وہ اسلام کی راہ کو چھوڑ دیں، کلمہ توحید ترک کر دیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور غلامی کا دامن چھوڑ دیں. 13 برس تک جو اذیتیں دیتے رہے اور 8 برس تک ہم پہ جنگیں مسلط کرتے رہے، ان تمام جرائم کے باوجود آج جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی پناہ مل گئی، وہ امان میں آ گیا. جس شخص نے اس کے گھر نہیں گیا، جس شخص نے فقط ہتھیار پھینک دیے، یعنی تلوار یا کوئی ہتھیار اٹھائے نہ رکھا، زمین پر پھینک دیے، ڈس آرم ہو گیا، ڈس آرم، اس شخص کو بھی پناہ اور امان دے دی گئی. اور پھر اس کے بعد فرمایا حتیٰ کہ جو شخص اپنے گھر میں رہا اور اس نے دروازہ بند کر لیا، کھلا نہ رکھا، دروازہ بند کر لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی امان پا گیا اور اسے پناہ دے دی گئی. آپ اندازہ کیجئے امان اور پناہ دینے میں آقا علیہ السلام نے کتنی وسعت قلبی اور کتنی سخاوت کا اظہار فرمایا. جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا پناہ پا گیا، جس نے ہتھیار پھینک دیے ڈس آرم ہو گیا پناہ پا گیا، جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اندر سے لاک کر لیا، وہ بھی پناہ پا گیا. مطلب بات کا یہ ہے کہ کوئی بندہ میسج دے دے کہ وہ اب جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ پرامن رہنا چاہتا ہے، بس اتنے میسج پر اس کو پناہ دے دی جائے گی، اس کے سارے جنگی جرائم سے اس کو معافی دے دی جائے گی. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بالعموم یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جس دن لشکر صحابہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا، فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام نے اہل مکہ کے قتال کو کلیتاً منع کر دیا تھا، حرام قرار دے دیا تھا کہ قتال نہیں ہوگا، بلکہ اعلان امن کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کرام، آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اندر داخل ہو گئے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران خطبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا اہل مکہ سے جو لوگ کھڑے تھے اور اپنے صحابہ کرام سے بھی جو لوگ کھڑے تھے، قال لهم ما تظنون انی فاعل بکم، اے اہل مکہ اپنے دل سے پوچھو کہ آج تم کیا سوچ رہے ہو اندر سے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ کیا سلوک روا رکھنے والا ہوں، ان قریب میرا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے دل تمہارے دماغ تمہیں کیا بتا رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا قالوا اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ ایک بڑی بزرگی والے سخی بھائی کی طرح اور سخی بھائی کے بیٹے کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کریں گے. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سارے آزاد کر دیے گئے. تمہارے 13 اور 8 یعنی 21 برس تک تم جو جن جرائم کا ارتکاب کرتے رہے اور جن مظالم کا انتخاب کرتے رہے ارتکاب اور جو اذیتناک تکلیفیں ہمیں پہنچاتے رہے 21 برس تک، آج وہ معاف کر دی گئیں. بس امن کے ساتھ رہو اور امان کے اندر داخل ہو جاؤ.